بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. مجھے سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے one of my Muslim friends سے کہ after death سارے مسلمز جو ہے وہ heaven میں جاتے ہیں and whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point کہ ہر ایک کی آفٹر ڈیتھ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے. تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ وائی آل مسلم ول گو ٹو ہیون اینڈ نان مسلم ول گو ٹو ہیل. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے. مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن، جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا، میں سینٹ پیٹرز اسکول سے فارغ ہوں، جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں، میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے: انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جیوگرافی، ہسٹری، ہندی. 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی، عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے، مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس، انگلش، ہسٹری، جیوگرافی، سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں، 99%، اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں، اینڈ پاسنگ مارکس از 40%. پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے. اگر ایک سبجیکٹ میں، ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%، باقی 5 سبجیکٹس میں 99%، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے، بھلے 99 ملے باقی 5 سبجیکٹ میں، ہندی میں 10 فیل. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، نیک اعمال جو آپ کہہ رہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. 4 چیزیں ضروری ہے. ایک بھی چیز اگر ان 4 میں سے مسنگ ہے، موجود نہیں ہے، اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کہتے کہ آپ اچھے انسان ہیں، اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں، مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں، 99، لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے، تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو، 99% ملے، 100% ملے، باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے، اچھے اعمال نہیں کرتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا ہے، وتواصوا بالحق، دعوت نہیں دیتا ہے لوگ کو،
حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے, صرف نام کا مسلمان ہے, محمد, سلطان, ذاکر, عبداللہ, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, چاروں چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے, اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. بہن, کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے؟ Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome. جی بھائی, مائک نمبر 1 سے اگر کوئی سوال ہو تو کریں. نمستے, میرا نام رمیش بھنڈارے ہے اور میں پروفیشن سے ٹیچر ہوں. تو میں نے سنا ہے کہ محمد پیغمبر جی نے چاند کی طرف انگلی دکھا کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے, لیکن ابھی فی الحال انسان چاند پہ جا کر آ چکا ہے. تو یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے, یہ جاننا چاہتا ہوں میں. بھائی صاحب نے مجھے نمستے کہا. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں, کوئی بھی آپ کو اگر وش کرتا ہے تو اس کو اور بہترین طریقے سے وش کرو, یا کم از کم اتنا. آپ نے کہا نمستے, میں آپ کو پھر سے نمستے نہیں کہہ سکتا ہوں. کیوں؟ نمستے کے معنی ہے کہ میں آپ کے آگے جھک رہا ہوں, ادم نممے, مطلب آپ کے آگے جھک رہا ہوں. جھکنا صرف ہے ایشور کے سامنے. تو میں کہوں گا میرے آگے جھکنا حرام ہے, اس لیے میں کہوں گا السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی لیے میں نمستے کا جواب نمستے, کیونکہ میں نمستے کے معنی جانتا ہوں. اکثر ہندو نمستے کے معنی جانتے بھی نہیں. نمستے آتا ہے ادم نممے سے, آپ میرے سب کچھ ہے, میں آپ کا سب کچھ نہیں ہوں. کچھ آپ کو ہدایت دے سکتا ہوں, ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں, تو اسی لیے میں نمستے کا جواب دوں گا السلام علیکم, اللہ کی سلامتی آپ پر ہو. آپ کا سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں, انسان چاند پہ جا چکا ہے, تو سائنٹیفکلی ثابت ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں. قرآن کی آیت شق القمر کی کئی حدیث ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا جو اللہ نے کیا. معجزہ کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آج سائنٹیفک ریسرچ ہو چکا ہے, اور کچھ ایسٹرونامرز جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاند پہ ایک فشر ہے. فشر مطلب ایک لکیر ہے. کیا ہے پتہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لکیر شاید نشانی ہے جب اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر, قمر کے 2 ٹکڑے کیے تھے. ٹکڑے ہو گئے, واپس ہو گئے, تو یہ فشر ہے. تو سائنٹیفکلی ایک فشر ہے, کیا ہے لوگ کو پتہ نہیں. تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہ فشر وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ٹکڑے کیے. لیکن آج اگر کوئی کہے گا کہ چاند کے ٹکڑے 2 ہو گئے اس لیے میں اسلام میں مانتا ہوں, شاید, لیکن آج دور معجزہ کا نہیں ہے, چمتکار کا نہیں. آج دور ہے سائنس کا. اور سب سے بڑا چمتکار جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ہے قرآن. سب سے بڑا چمتکار ہے. تو میں تقریر دی تھی سب سے پہلے بار پونا میں, اسمبلی ہال میں, قرآن اور جدید سائنس. اس کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ قرآن ہم ثابت کر سکتے, اللہ کی کتاب تب بھی ثابت کر سکتے تھے, آج بھی اور تا قیامت تک. تو یہ مین چمتکار ہے. کوئی بھی انسان پڑھے گا, اگر آپ کو ادبی نے ترجمہ پڑھی ہے اور اگر صحیح نیت سے پڑھیں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دے گا. ہدایت مطلب صحیح راستہ دکھانا. تو صحیح راستہ جو ہے وہ آخری کلام خدا کا, وہ قرآن شریف. خب نام سے بیسٹ ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.